السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرض اور لین دین کے متعلق چند باتیں پچھلی چند نشستوں سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ہر ایک مسئلہ، ہر ایک سبق، ہر ایک درس ایک نیا سبق دیتا ہے اور ایک نیا طریقہ کار ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے معاملات میں کس عمل کے مطابق ہمیں بتایا ہے اور کیسا عمل کرنا ہے۔ اس سبق میں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں دو تین قسم کے سبق ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رکھے، کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ صبح دیکھتے ہیں امیر ہے، رات کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل کنگال ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر دیکھا جائے جو اب حالات جو گزرے ہیں سیلاب وغیرہ کے معاملات میں، کروڑوں کے گھر لوگوں کے، کروڑوں کا سامان، گاڑیاں، بینک بیلنس، اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو کہ سیلاب کے زد میں آ گئی اور وہ ڈوب گئی۔ تو صبح کچھ تھے، رات کو کچھ ہو گئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص جس کا بہت وسیع کاروبار تھا پھلوں کا، تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ طوفان آیا یا کوئی ایسی مصیبت آئی اس شخص پر کہ جتنا اس کا کاروبار تھا سارا کا سارا نقصان کی وجہ سے ختم ہو گیا، اور جو لوگوں نے اس سے مال خریدا ہوا تھا یا جو لوگوں نے اس سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا مال لینے کا، اس نے ان کی رقم لی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے اب کیونکہ مال تو سارا جو اس کے پاس موجود تھا پھل کی شکل میں نقصان کی وجہ سے ختم ہو گیا، تو لیکن اب اس کے اوپر جو ہے وہ قرض ہے، بہت سے لوگوں کا جن نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا یا جن کا اس نے ساتھ بات چیت ہوئی تھی مال دینے کی، پھل دینے کی، تو اب اس نقصان کی وجہ سے اس کے اوپر قرض آ چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اور اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ اس کے اوپر صدقہ کیا جائے، کہ اس صدقے کی وجہ سے اپنا قرض ادا کر دے۔ تو دوسرا سبق ایک یہ ہے کہ انسان جتنا مرضی امیر ہو، اگر اس طرح کی کوئی مصیبت آ جانے کی وجہ سے وہ کنگال ہو جاتا تو اس کے اوپر صدقہ زکوٰۃ لگ سکتا ہے، اس کو آپ صدقہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کبھی ایسی کسی کو ضرورت پیش آنے دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے سب نے اس کے لیے صدقہ کیا، کافی رقم اس کے پاس جمع ہوئی، اور اس نے اس رقم کے ذریعے جو ہے وہ اپنا قرض اتارنا چاہا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر قرض اتنا آ چکا تھا کہ صحابہ کرام کی اس صدقے کے باوجود بھی اس کا قرض اتر نہیں سکا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض داروں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جو جو اس نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو، اب اس کے علاوہ تمہارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو باقی جو ہے وہ سارا معاف کر دو۔ اب کس کا کتنا تھا اس کے متعلق حدیث میں کوئی باقاعدہ ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرض داروں کو بلا کر یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کی طرف سے ایک ریکویسٹ کی یا اس کی طرف سے ایک بات بتا دی کہ جو اس نے دے دیا ہے وہ رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، باقی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دو، باقی تمہارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں جو ہیں وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جس کو اگر اس حدیث کو لے کر ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں اپنا قرض معاف کروانے کا کہ بھئی جتنا آ گیا ٹھیک ہے باقی معاف کر دو، اس طرح کی بات نہیں ہے کہ بھئی دے دیا جتنا تھا میرے پاس باقی نہیں میں دے سکتا۔ یہ اس موقع پر ہے کہ اس شخص نے اپنی جتنی محنت کی، کوشش کی، اپنی طرف سے بھی جتنا اس کے پاس تھا اس ذریعے سے بھی، اور لوگوں نے جو اس کو صدقہ دیا اس ذریعے سے بھی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس محنت کو بھی دیکھا، اس کی اس نیت کو بھی دیکھا کہ وہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس آ کے اپنے لیے بھی کچھ نہیں بچا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے یہ بات کی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض جو ہے وہ اتارنا ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، کسی حدیث کو اپنا ایک حجت بنا کے یا کسی حدیث کو جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے قطعاً پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی امیر ایسا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کو جانتا ہے یا اس شخص کو جانتا ہے جو قرض ادا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں دیتا، وہ ایک اس کی طرف سے ضمانت بن جاتا ہے، نہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی تھوڑی رقم میں دے دیتا ہوں، تھوڑی یہ دے دے گا، اگر اس طرح بھی نہیں تو کچھ لوگوں کو جمع کر کے جو ہے وہ اس کی رقم پوری کر لیتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی درست ہے۔ تو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے آفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمیں قرض کی یا زکوٰۃ کی یا صدقات کی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرورت نہ ڈالے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنا کے رکھے، اللہ تعالیٰ لینے والے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔